کالی رات کی ماتمی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ابا کو کھانسی کا دورہ پڑا تو میں بے چین ہو گئی۔ جلدی سے گھڑے کی طرف بھاگی، لیکن اس میں ایک بوند پانی بھی نہیں تھا۔ میں غصے سے اماں سے کہنے لگی، پانی ختم ہو گیا تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی، پوری رات کیسے گزرے گی؟ جا جلدی سے بھاگ کر کنویں سے پانی لیا، گڈو کو ساتھ لے جا۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی کا نام لیا تو میں نے دیکھا وہ بیچارہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی نیند خراب کرنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں اماں سے کہنے لگی، میں خود ہی جا کر پانی لے آتی ہوں۔ اماں روکتی رہ گئیں کہ اکیلی نہ جا، رات زیادہ ہو گئی ہے، ویسے بھی اندھیری رات ہے، چاند کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، پانی لانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے اماں کی بات انسنی کرتی میں تیزی سے کنویں کی طرف چلی آئی۔ جیسے ہی ڈول کنویں کے اندر ڈالا، واپس کھینچنے لگی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ آج ڈول کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بھاری ہو گیا تھا۔ میں مسلسل اسے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہو، لیکن میں پانی نہ کھینچ پائی تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ سے میرا برا حال تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ محسوس ہوا جیسے ڈول میں کوئی بھاری چیز موجود ہو۔ پریشانی سے میں اسے چھوڑنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ ہوا کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ جیسے ہی ڈول اوپر کھینچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بالکل خالی تھا۔ پانی نہ ہونے کے باوجود وہ اتنا وزنی کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ایک بار پھر سے میں نے کوشش کی، لیکن اس بار جو ہوا تھا اس نے میرے ہوش و حواس فنا کر دیے تھے۔ میرا نام زینب ہے۔ میرا تعلق ایک پسماندہ اور چھوٹے سے گاؤں سے تھا، جہاں پر کچھ بھی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ اس گاؤں میں چند ایک ہی گھر تھے، ان میں سے ہمارا گھر بھی شامل تھا۔ کچا ٹوٹا پھوٹا سا گھر، جس کے دروازے بھی نہیں تھے۔ ہمارا گھرانہ انتہائی غریب تھا۔ قریبی کھیتوں سے ابا کھیتی باڑی کر کے ہمارے گھر کا گزارا کرتے تھے، لیکن اب کئی دنوں سے وہ بیمار تھے۔ کھانسی کے مرض نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اماں بیچاری روز روز انہیں سرکاری کلینک لے کر جاتی، لیکن وہ وہی مخصوص دوائیاں دے دیتے اور اماں کو کہتے کہ انہیں اچھے علاج کی ضرورت ہے، شہر لے کر جاؤ۔ اب بھلا ہم جیسے غریب لوگ ابا کو شہر کیسے لے کر جاتے، جبکہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ شکر تھا کہ ہم زیادہ بہن بھائی نہیں تھے۔ ہم صرف 3 ہی بہن بھائی تھے، جن میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو کئی سال پہلے کسی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پر ایک اسکول کھولا گیا تھا۔ میں نے 5 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ میں اردو پڑھنا لکھنا اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیوں اس فاؤنڈیشن کو بند کر دیا گیا اور اسکول بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی تعلیم سے محروم تھے۔ میں ہی انہیں کتابیں لے کر پڑھانے کی کوشش کرتی، لیکن اماں کہتی، تعلیم ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پینے کے پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزاروں سال پرانا یہ کنواں آج بھی میٹھے پانی سے بھرا ہوتا۔ لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے تھے، لیکن آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ شاید اندھیری رات کی وجہ سے میں کوئی زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ پھر سے میں نے ڈول کھینچا تو اس میں پانی موجود تھا۔ میں حیران تھی کہ پھر وہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا تھا۔ جلدی سے میں نے اپنا گھڑا بھرا اور پانی لے کر گھر کی طرف آنے لگی، لیکن اچانک ہی راستے میں ایک درخت کے نیچے سے مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی تکلیف سے تڑپ رہا ہو۔ پانی، پانی، ایک بھاری آواز میرے کانوں میں آئی۔ یہ آواز بڑی ہی خوبصورت لیکن مردانہ تھی۔ میں نے جیسے ہی اس درخت کے پیچھے جھانک کر دیکھا، کالے رنگ کی چادر اوڑھے وہ ایک نوجوان تھا، جس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ کم از کم ہمارے گاؤں سے اس کا تعلق نہیں تھا، کیونکہ اس گاؤں کے بچے بچے کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ جیسے ہی میں پانی کا گھڑا اس کے سامنے لے کر گئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ غالباً وہ پیاسا تھا، شاید بیمار بھی۔ پانی پی کر جیسے سیراب ہو گیا تھا۔ شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھتا وہ نوجوان مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ اس ویرانے میں اکیلا کیوں بیٹھا ہے، اتنا بیمار ہے تو گھر کیوں نہیں جاتا۔ لیکن بیمار ابا کا خیال آیا تو میں جلدی سے گھر چلی آئی۔
ابا کی کھانسی نے مجھے شدید پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ بیچارے کتنے بیمار تھے۔ کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ ابا کا علاج کروا لیتے۔ اس پوری رات میں اداسی سے جاگتی رہی، لیکن دوسرے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اماں کی چیخیں سنی تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ رات ابا کی آخری رات تھی۔ اچانک ہی چپ چاپ ابا یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میری بے بسی عروج پر تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روؤں، پر سمجھ نہ آئی کہ اپنا سوگ مناؤں کہ اماں کو تسلی دوں، یا چھوٹے بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہوں کہ صبر کرو، ابھی تمہاری بڑی بہن زندہ ہے۔ ابا کی چارپائی سے لگی میں ابھی تک بالکل ساکت تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھے، اب وہ یہ دنیا چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا۔ محلے میں رہنے والے چند آدمیوں نے ابا کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفنا دیا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم ابا کا سوئم وغیرہ کرتے۔ بمشکل ہی محلے پڑوس کے لوگوں نے ہی چند پیسے اکٹھے کر کے ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا تھا، لیکن اس رات میں بے چینی سے اٹھی تھی۔ ابا کی قبر پر جا کر ہی مجھے سکون ملنا تھا۔ اماں چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت سے بے خبر سو رہے تھے۔ میں چپکے سے گھر سے نکلی اور ابا کی قبر پر پہنچ گئی۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن مجھے ہر چیز سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ ابا کی قبر پر سر ٹکائے میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا تھا، کس کی قبر ہے یہ بھاری آواز سن کر میں نے جیسے ہی سر اٹھایا، اپنے سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھا، کالی چادر پہنے وہ خوبصورت نوجوان جو اس رات مجھے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے ابا کی قبر ہے جسے غربت نے بہت جلدی اس قبر میں پہنچا دیا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان کا علاج کرواتی، یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے، لیکن ہماری زندگی کی ساری خوشیاں چھن گئی۔ اب ہمارا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا۔ میں اسے اپنا سمجھ کر اپنے دکھ درد بیان کر رہی تھی۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، قسمت بدلنے کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا وہ تمہارے اندر ہے؟ میں نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، کیوں نہیں؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں دنیا کی ہر چیز لا کر ابا کی قدموں میں ڈھیر کر دیتی، لیکن شاید ہم جیسے غریب لوگوں کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ پہلے غربت میں زندگی گزاریں اور پھر سسک سسک کر مر جائیں۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، اگر تم اپنی ماں کو ایسے حال میں نہیں کھونا چاہتی تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ کیسی بات؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگا، یوں سمجھو کہ تمہیں قسمت بدلنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو جس سے میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ میری اماں جو ابا کے انتقال کے بعد خود بھی بستر میں پڑ گئی ہے، اور چھوٹے بہن بھائی جو تعلیم سے محروم ہیں، خود میں بھی جو اپنی زندگی سے بیزار ہوں، کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے جو میں کہوں گا وہ تم نے کرنا ہوگا۔ اب میں پریشان تھی کہ وہ مجھے کیا کہنے والا ہے۔ تبھی میں اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اب وہ مجھے ایک ویران راستے پر لے کر جا رہا تھا۔ یہ راستہ دیکھ کر میں ڈر گئی، ویسے بھی آدھی رات کا وقت تھا۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ سن کر وہ پلٹا اور عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، ابھی سے تم گھبرا گئی؟ ان راستوں پر چلنا اتنا آسان بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات پر میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھے میرے گاؤں سے بہت دور لے آیا تھا۔ تبھی اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، وہ دیکھو، سامنے وہ حویلی نظر آ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس بلند و بالا حویلی کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا، بہت ہی بڑا تھا۔ یہاں پر بہت بڑے بڑے امیر وڈیرے اور زمیندار رہتے تھے۔ وہ حویلی بھی کسی امیر وڈیرے کی تھی۔ وہ کہنے لگا،
اس حویلی کے اندر جا کر اس کے تہ خانے میں ایک دروازہ ہے. جیسے ہی تم اس تہ خانے میں موجود اس کمرے کا دروازہ کھولو گی، یوں سمجھ لینا کہ میرا بھی کام ہو جائے گا اور تمہارا بھی. اس کے کمرے میں موجود خزانہ تمہارا ہو جائے گا اور میرا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. اس کی آنکھوں میں بلا کی سنگینی تھی. میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی. میں کہنے لگی، اس گاؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہاں پر جا بھی نہیں سکتی. میں غریب گاؤں کی رہنے والی وہاں کیسے جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگا، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، اس کے بعد ہی تمہاری قسمت بدلے گی. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. میں کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو میرا کام کر سکے. تمہاری صورت میں میری تلاش پوری ہو گئی، اور پھر تم ایک غریب لڑکی اپنے حالات سے پریشان. اب میں واپس آ گئی تھی، لیکن مجھے دماغ میں بہت سی سوچیں آ رہی تھیں. میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ یہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی. اگر میں اس کا کام کر دوں گی تو میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے. ابا کے بعد میں اماں کو کسی قیمت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. اگلے دن میں اماں سے کہنے لگی، مجھے اس گاؤں میں نہیں رہنا. اماں حیران ہو کر کہنے لگیں، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم کہیں شہر میں جا کر رہیں. تو میں کہنے لگی، اماں شہر میں نہیں، ہم ساتھ والے گاؤں میں چلتے ہیں. دراصل میں وہیں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ ہم آج ہی یہ گاؤں چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ابا کی یادیں سکون لینے نہیں دے رہی، ہر پل ان کی یاد آتی ہے. اماں روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بھی یہی حال ہے. کیا جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. میں خوش تھی کہ اماں میری بات ماننے پر راضی ہے. یوں ہم نے تھوڑا سا سامان جمع کیا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر اب میں اماں کو لیے اسی گاؤں میں جانے کی تیاری کر رہی تھی. گاؤں میں جو بھی 2-4 گھر تھے وہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کیوں گھر چھوڑ کر جاتے ہو؟ تو اماں کہنے لگیں، یہاں پر کچھ نہیں رکھا، سسک سسک کر مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھا لیں. مجھے امید نہیں تھی کہ اماں اتنی آسانی سے مان جائیں گی، لیکن اماں یہ نہیں جانتی تھیں کہ میں کس مقصد کے لیے دوسرے گاؤں میں جا رہی ہوں. پھر ہم وہاں پہنچ گئے. اب میں پریشان سی تھی، لیکن سامنے سے آتے ایک آدمی سے کہنے لگی کہ ہمیں کوئی خالی گھر چاہیے. اکثر ہی گاؤں میں خالی گھر لوگ بنا کرائے کے ہی دے دیا کرتے تھے. مجھے امید تھی کہ یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا گھر مل جائے گا. وہ کہنے لگا، ویسے تو اس گاؤں میں کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک کمرے کا کچا سا، لیکن وہ قبرستان کے پاس ہے. وہ اس فیملی کو دیا جاتا ہے جو گورکن ہوتا ہے، لیکن اب اس گاؤں کا گورکن نہیں ہے. تمہارے ساتھ تو کوئی مرد بھی نہیں ہے جو قبروں کی رکھوالی کر سکے. مشکل ہے کہ تمہیں وہ گھر ملے. میں کہنے لگی، میں کروں گی قبروں کی حفاظت، مجھے بس وہ گھر چاہیے. میں اس گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں، ہمارا کوئی سہارا نہیں. یہ سن کر وہ آدمی حیران رہ گیا. کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بڑے زمیندار کے پاس لے کر چلتا ہوں، کیونکہ پورا خاندان اس کا ہی اس قبرستان میں دفن ہے. اس کی حفاظت کے لیے وہ ایک گورکن اس گاؤں میں رکھتا ہے. یوں وہ مجھے اس زمیندار کے پاس لے گیا تھا جس نے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اس نے میرے خراب حالات دیکھ لیے تھے. لیکن اس نے کہا تھا کہ رات کو تمہیں جاگنا ہوگا، بھلے ہی دن میں تم قبرستان کی رکھوالی نہ کرو، کیونکہ ہمیں لوگوں سے خطرہ ہے، کہیں وہ ہمارے پیاروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. پہلے بھی اس گاؤں میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں. مجھے بہت خوشی تھی کہ یہاں آتے ہی مجھے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا. اماں بھی حیران تھیں کہ یہ سب میں نے کیسے کیا، لیکن گھر میں نہ اتنے پیسے تھے اور نہ ہی سامان. اب میں سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر میں کروں تو کروں کیا. پھر مجھے اسی حویلی کا خیال آیا. میں اسی مقصد کے لیے تو یہاں آئی تھی اس گاؤں میں، کہ اس حویلی میں کسی طرح جا سکوں. میں اماں سے کہنے لگی، میں حویلی میں جانا چاہتی ہوں، کیا پتہ وہاں کسی کام والے کی ضرورت ہو. اماں مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اس حویلی میں کام مانگنے چلی آئی. حویلی کی مالکن بڑی ہی نخرے والی عورت تھی. مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اس حویلی میں ایک کام والی لڑکی کی ضرورت تو ہے، لیکن تم تو جسامت سے انتہائی کمزور ہو، کیسے صفائی کا کام کرو گی؟ میں کہنے لگی، میں ہر کام کر لیتی ہوں، میرے کام میں پھرتی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گی. اس نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے دوسرے دن کام پر آنے کے لیے کہہ دیا. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ مجھے چند پیسے ادھار دے دے،
یا پھر تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ہی دے دیں۔ اتنی بڑی حویلی ہے، یقیناً بہت رئیس عورت تھی، لیکن ہمت ہی نہ پڑی کیونکہ وہ ایک مغرور عورت لگ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گئی تو اماں اور چھوٹے بہن بھائی بہت خوش تھے، جبکہ اماں ہانڈی بنا رہی تھیں۔ میں کہنے لگی، اماں یہ سارا سامان کہاں سے آیا؟ تو اماں خوش ہو کر کہنے لگی، ایک بھلا نوجوان آیا تھا، وہی ہمیں یہ سارا راشن دے کر گیا ہے۔ میں کہنے بھی لگی کہ تم کون ہو، تمہیں کیسے پتا کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے؟ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ راشن کا تھیلا دروازے پر رکھا اور چلا گیا۔ اب میں حیران تھی کہ وہ کون تھا جس نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی تھی۔ پھر رات کو میں بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ وہ بیمار نوجوان جو مجھے اس ویرانے میں ملا تھا، آخر اسے اس حویلی کے تہہ خانے میں کیا کام ہوگا جو وہ صرف مجھ سے ہی کروانا چاہتا ہے؟ لاکھ سوچنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب اگر میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں اس بارے میں ضرور اس سے پوچھوں گی۔ یوں میں نے حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں پوری حویلی کی صفائی کرتی۔ اتنی بڑی حویلی، ڈھیر سارے کمرے، اوپر سے اس عورت کا خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ اکثر ہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں شہر کی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے جاتی تھیں، اور گھر میں ڈھیر سارا کھانا پکتا تھا، کچھ زمین میں کام کرنے والے مزاروں کے لیے تو کچھ گھر میں موجود لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خاندان تھا۔ میں صفائی کر کے ہٹتی تو وہ میری ذمہ داری برتن دھونے پر لگا دیتی۔ برتن دھو دھو کر میرے ہاتھ چھل گئے تھے، لیکن میری تنخواہ بڑی ہی معمولی تھی۔ میں اس امید پر کام کرتی کہ شاید بچا کھچا کھانا مجھے مل جائے، لیکن میں جس چیز کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ مجھے مل کے نہیں دے رہی تھی۔ اس تہہ خانے کا یہاں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ میں صفائی کرتے کرتے اس تہہ خانے کی کھوج لگانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پا رہی تھی۔ تبھی ایک دن کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ سے میں کہنے لگی، سنا ہے کہ یہ حویلی بہت پرانی ہے، مغل بادشاہوں کے دور کی، یہاں پر بڑے بڑے تہہ خانے بھی ہوا کرتے تھے، کیا اب وہ تہہ خانے ختم کر دیے ہیں؟ بوڑھی ملازمہ نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں اتنی معلومات کس نے دیں؟ اس کی نظروں میں شک تھا۔ پھر وہ 2 قدم چلتی میرے قریب آئی اور سرگوشی میں کہنے لگی، جانتی بھی ہو اس خاندان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ بس یوں سمجھ لو کہ دولت ان پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حویلی کے مالک رستم علی خان، جن کا تعلق نہ جانے کیسی کیسی ہوائی مخلوق سے تھا، کہتے ہیں کہ وہ بڑے عامل اور پیروں فقیروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج یہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ رستم علی خان زندہ ہیں؟ میں حیرت سے اس بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، یہ پورا خاندان اسی کا ہے، وہ تو مر چکے ہیں، لیکن ان کی تیسری پیڑھی اب اسی دولت کو بیٹھ کر کھا رہی ہے جو ان کے باپ دادا نے ان جنات کے ذریعے حاصل کی تھی، جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیران تھی تو وہ کہنے لگی، اس حویلی میں کئی خفیہ کمرے ایسے ہیں جہاں پر ملازموں کو جانے کی اجازت نہیں، وہاں پر صرف حویلی کے لوگ ہی جاتے ہیں، اور اگر غلطی سے کوئی چلا بھی جائے تو فوراً ہی مالکن کو خبر ہو جاتی ہے، پھر وہ اس ملازم کا وہ حال کرتی ہے کہ وہ دوبارہ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس بوڑھی ملازمہ کی باتیں سن کر تو میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو حویلی کے معاملات پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دو۔ تم سے پہلے بھی کئی لڑکیاں یہاں کام کرنے آتی ہیں، لیکن جب مالکن دیکھتی ہے کہ ان کی توجہ ہماری دولت پر ہے تو وہ پلک جھپکتے میں ہی انہیں کام سے نکال دیتی ہیں۔ بوڑھی ملازمہ نے مجھے بہت سی باتیں سمجھا دی تھیں۔ وہ اتنے سخت مزاج کی ہوگی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر اس رات حویلی میں کوئی بہت بڑا جشن تھا، شاید ان کی کسی بیٹی نے کوئی ڈگری حاصل کی تھی۔ شہر سے بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آئے تھے، خوب ڈھیر سارا کھانا پکایا گیا جس کی لذیذ خوشبو پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ان جیسا امیر اس پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے تعلقات شہر میں بڑے بڑے بزنس مینوں سے تھے۔ میں بھی کام کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن رات کے 12 بج گئے تب کہیں مجھے جانے کی اجازت ملی۔ تھوڑا بہت کھانا بچ گیا تھا، وہ مالکن نے بڑی مہربانی کی جو ملازموں میں بانٹ دیا تھا۔ میرے حصے میں بھی تھوڑا سا کھانا آیا تھا، میں خوشی خوشی اسے ہی لے کر گھر جا رہی تھی۔
جب راستے میں مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کالی چادر میں چہرہ چھپائے نوجوان تھا جو میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چیخ مارنے والی تھی کہ اچانک اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے مجھے خاص مقصد کے لیے حویلی میں بھیجا تھا، وہ خزانہ، وہ دولت حاصل کرنے کے لیے جو ان مالکوں کی تھی، جو کبھی بھی مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ کہنے لگا، کب تک میرا کام ہو جائے گا؟ میں مایوسی سے کہنے لگی، ایسے لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ دولت حاصل کرنا اور تمہارا کام کرنا، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کام کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو کچھ نہ کچھ بڑا کام کرنا پڑے گا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اداسی سے کہنے لگی، تم کیا کر لو گے؟ تم تو میری مدد کرنے کے لیے وہاں نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم جہاں کہو گی میں وہیں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ یوں سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ ایک بڑی طاقت ہے۔ کیسی طاقت؟ اب میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، بہت جلد تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا کہ تم مجھے کب یہ خوشخبری سناتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اسی طرف چل دیا جہاں پر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ میں دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میں نڈھال ہو کر تھکن سے گھر پہنچی تو اماں جاگ رہی تھیں۔ اماں کہنے لگی، آج اتنی دیر ہو گئی، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ پھر برابر والی عورت نے بتایا کہ آج حویلی میں کوئی دعوت ہے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، ہاں اماں، وہاں زندگی بہت خوبصورت ہے، ان لوگوں کے لیے جو زندگی اپنی مرضی سے اپنے انداز میں جی رہے ہیں۔ تو چھوڑ ان باتوں کو، دیکھ میں تیرے لیے کتنا مزے کا کھانا لے کر آئی ہوں۔ یہاں آ کر کافی حد تک ہم دونوں ماں بیٹی کا دل بہل گیا تھا، ورنہ اس اپنے گاؤں میں تو ابا کی یاد ہی پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی جو بیچارے میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے، میں نے انہیں بھی زبردستی جگا دیا۔ میں انہیں کھانا کھلائے بنا نہیں سونے دیتی تھی۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی، کل آپ اس گاؤں کے سرکاری اسکول میں جا کے ان کا داخلہ کروا دینا۔ اماں کہنے لگیں، ہم غریبوں کی اتنی اوقات کہاں کہ میرے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں کہنے لگی، اماں، میرے بہن بھائی بھی تعلیم حاصل کریں گے اور انہی کی خاطر میں اپنا گھر بار گاؤں چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں ایک بڑے ارادے کی چمک تھی جو اماں نہ پہچان سکیں، جبکہ مجھے تو پوری رات نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بس میں کسی طرح بھی وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب سے مجھے اس بوڑھی ملازمہ نے بتایا تھا کہ اس حویلی میں دولت کی ریل پیل ہے جس سے یہ سب لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، تب سے ہی مجھے ان لوگوں پر شک ہو گیا تھا کہ انہوں نے بھی وہی خاص مقصد حاصل کر کے وہ ساری دولت حاصل کی ہے۔ اگر مجھے بھی دولت مل گئی تو میں بھی اپنی قسمت بدل لوں گی، ایسے گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزاروں گی۔ اگلے دن میں پھر سے کام پر چلی آئی۔ بیگم صاحبہ نے میری ذمہ داری صفائی ستھرائی پر لگائی تھی۔ میں ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب برابر میں باتوں کی آواز پر میں چونک گئی۔ وہ مالکن کی آواز تھی جو اپنے شوہر سے غصے میں کہہ رہی تھی، کتنی دفعہ سمجھایا ہے نتاشا کو کہ اپنی سہیلیوں کو اپنے کمرے تک محدود رکھا کرے، لیکن اسے تو شوق ہے اپنی سہیلیوں کے درمیان میں بڑی بڑی باتیں کرنے کا، یہ پرانے زمانے کی حویلی کی سیر کروانے کا۔ وہ تو تہ خانے میں بھی جانے والی تھی۔ شکر تھا کہ میں وقت پر پہنچ گئی اور میں نے بہانے سے انہیں وہاں سے بھگا دیا، ورنہ وہ سب راز جان لیتے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے، اور وہ بات جو ہم نے اپنے بچوں سے بھی چھپا کے رکھی ہے عام لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی۔ تبھی اس کا شوہر کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جہاں آ رہا، تم فکر نہ کرو، اس تہخانے تک کسی کا بھی پہنچنا ناممکن ہے۔ وہاں سے آنے والی وہ خوفناک آوازیں اسے وہاں سے جانے سے روک لیتی ہیں۔ کوئی بھی کسی ارادے سے وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو ناکام ہو کر لوٹتا ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا، جبکہ میرا دل خوشی سے کانپنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نوجوان نے مجھے بالکل ٹھیک کہا تھا، سچ میں ہی اس حویلی میں ایک تہ خانہ ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ تجسس کے مارے میرا برا حال تھا۔ اتنی بڑی حویلی تھی، مانو اگر پورا دن لگ جائے تب بھی اس کا ایک چکر نہ لگا پاؤں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ مجھے کسی طرح وہ حویلی کا تہخانہ نظر آ جائے۔
پھر اس دن مالکن نے مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کو کہا۔ میں جلدی جلدی ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی میری نظر ایک چھوٹے سے دروازے پر پڑی۔ میں اس دروازے کو صاف کر رہی تھی۔ مالکن کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ دروازہ کیسا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ چھوٹا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس سے آگے بھی ایک خالی جگہ تھی جہاں پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی تو میں نے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ میں جو صفائی کرنے میں مصروف تھی، اچانک ہی مالکن اندر آئی تو میری جان نکل گئی۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، صفائی ہو گئی ہے نا زینب، اب جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے مجھے جلد ہی اس کمرے سے باہر بھیج دیا، لیکن میرے دل میں تجسس جاگ گیا تھا کہ آخر وہ جگہ کیسی ہے، اتنی عجیب سی، اس کے آگے کیا تھا۔ بار بار میں یہی بات سوچے جا رہی تھی۔ پھر اس رات میں بڑی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تبھی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، جس کی کالی سیاہ آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ آج پھر اس نے کالے رنگ کی چادر لے رکھی تھی۔ میں اسے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے گھبرا کر اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں اسے کہنے لگی، تم یہاں کیسے آئے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں، میرا اس پر اختیار نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ راز جو تم جاننا چاہتی تھی، لگتا ہے کہ آج تمہیں مل گیا ہے۔ کیسا راز؟ میں تو اس تہخانے کے بارے میں کھوج لگانا چاہتی ہوں۔ تم نے اس تہخانے کا پتہ لگا لیا ہے؟ وہ مجھے خوشخبری دینے لگا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم میرے ساتھ ہوتے ہو؟ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کیا کر رہی ہو، کیا کرنے والی ہو، میں پہلے سے ہی جان سکتا ہوں۔ یہ میرے اندر طاقت ہے۔ کیسی طاقت؟ میں سمجھی نہیں۔ میں اسے ہر بار جان لینا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگا، اس دن ویرانے میں ملنے والا وہ نوجوان جو تم سے میرے روپ میں ملا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور میں ایک جنات ہوں، ہر انسان کا روپ بدل سکتا ہوں۔ میں ایک خاص مقصد سے انسانی دنیا میں آیا ہوں۔ جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر کے جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ وہ عجیب و غریب حقیقت مجھے بتا رہا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی سفید آنکھوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تم میری مدد کر رہی ہو، یوں سمجھو کہ تم میری دوست ہو۔ اب کہ اس نے مسکرا کر کہا تو میری جان میں جان آئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم نے اس تہخانے کا راز جان لیا ہے۔ دراصل اس دروازے کے پیچھے وہی تہخانہ ہے، بس تم وہاں جا کر اس تہخانے میں موجود کمرے کا دروازہ کھول دینا، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ بھلے ہی تم یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جانا، کوئی تمہیں تلاش بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ مجھے اتنا بڑا کام کرنے کو کہہ رہا تھا، جبکہ اتنا بڑا خاندان اور ملازموں کی ایک فوج اس حویلی میں موجود تھی۔ یہ کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا کام ہر حال میں کر دوں گی۔ میں یہی سوچتے سوچتے گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھ کر کام پر چلی آئی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ مالکن کے کمرے میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مالکن اپنی بیٹی پر چلا رہی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں اپنی سہیلیوں کو لے کر مت جاؤ، تم جانتی نہیں اس تہخانے کا راز، اگر وہ دروازہ کھل گیا تو وہ جنزادی آزاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ یہ حقیقت جو مجھے اس جنزاد نے نہیں بتائی تھی، مالکن کے منہ سے مجھے پتہ چل گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی قید ہے جو آزادی کے لیے ترس رہا ہے۔ تبھی مالکن کی بیٹی کہنے لگی، ہمیں اب اس جنزادی سے کیا خوف ہے؟ آخر دادا جان اسے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مالکن کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو تم نہیں جانتی کہ وہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے۔ آخر کو اس کا باپ ایک شہنشاہ جنات تھا، جس کی ساری دولت تمہارے دادا نے ایک عمل کے ذریعے اپنے اختیار میں لے لی تھی اور اسے اس دولت سے محروم کر دیا تھا۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اسے ہمیشہ اسی کمرے میں قید کر کے رکھنا ہوگا، تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ تم نہیں جانتی
کہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ باتیں جو میں جاننا چاہتی تھی مجھے خود بخود پتہ چل رہی تھی۔ اب تو یہ کام کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ میں بھی اس جنزادی کو آزادی دلانا چاہتی تھی جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس تہخانے کے کمرے میں قید تھی۔ پھر کئی دن تک میں ایسے ہی خوار ہوتی رہی، لیکن مجھے وہ موقع نہ مل سکا کہ میں مالکن کے کمرے تک رسائی حاصل کرتی۔ لیکن ایک دن مجھے دوسری ملازمہ کے ذریعے پتہ چلا کہ گھر میں کوئی بڑی تقریب ہونے والی ہے۔ مالکن کی بڑی بیٹی کی منگنی ہو رہی تھی، اس لیے وہ بہت خوشی خوشی تیاری کر رہی تھی۔ آئے دن ان کے شہر کے چکر لگتے رہتے، جبکہ جیسے جیسے منگنی کا دن قریب آ رہا تھا گھر میں مہمان جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر منگنی ہو رہی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور گاؤں کے امیر امیر لوگ اس میں شرکت کرتے۔ خوب ساری دیگیں پکنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اس دن مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، زینب، تم نے پوری رات یہیں پر رہنا ہے، اور دیکھو کسی کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سارے ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھے سے اپنا کام کروں گی۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ایسا موقع شاید دوبارہ مجھے کبھی نہ ملتا، اس لیے میں اس وقت کا اچھے سے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس دن میں لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب میں نے بیگم صاحبہ اور اس کی بیٹی کو دیکھا۔ دونوں ماں بیٹی خوب سارے کپڑے اور زیورات لے کر صوفے پر بیٹھے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں اچانک حسرت پیدا ہوئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ زندگی تو امیروں کی ہے، ہم جیسے غریب تو صرف چاکری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسی ہی مایوس کن سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن بالآخر منگنی کا دن آ گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ رات کو تقریب تھی، کہیں دیگیں پک رہی تھیں تو کہیں بکرے کاٹے جا رہے تھے۔ غرض کے مہمانوں کی ایک فوج باہر باغیچے میں جمع تھی، جہاں پر ان کے لیے ایک شاندار بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا سارے ملازم مصروف تھے، جبکہ مجھے بھی ایک کام سونپ دیا گیا تھا، لیکن اب میں فارغ کھڑی تھی۔ تبھی میرا دل دھڑکنے لگا۔ اب موقع ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے مجھے مالکن کے کمرے میں جانا چاہیے، لیکن میں وہاں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، جاؤ جلدی، یہی موقع ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ جنزاد میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں اسے کہنے لگی، تم جاؤ یہاں سے، کوئی تمہیں دیکھ لے گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے صرف خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب میں تیزی سے اندر چلی آئی۔ اندر سناٹا تھا، لیکن باہر ایک دنیا جہان آباد تھا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا مالکن شاید آج غلطی سے اپنا کمرہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، وہ کھلتا چلا گیا۔ تبھی میری نظر اسی چھوٹے دروازے پر پڑی جو پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ اب میں اسے کھول کر اندر گئی تو سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ یہاں تو سیڑھیاں ہی سیڑھیاں تھیں، اور یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ اندھیرے میں ڈگمگاتے قدموں سے نیچے ہی نیچے میں اس تہخانے کی طرف جا رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اچانک ہی کسی کے رونے کی آواز آئی تو میری جان نکل گئی۔ یہ آواز کس کی ہے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی زور زور سے رو رہی ہو۔ یہاں پہ تو کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ رونے کی آواز کس کی تھی؟ میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک روشنی سی چمکی۔ تبھی شدید خوف کے مارے میری جان نکل گئی، کیونکہ تہخانے میں موجود دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں میں نے اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ دروازہ کھولو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کون ہے یہاں؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آواز اسی جنزادی کی ہوگی۔ وہ مجھے تڑپ تڑپ کر کہنے لگی، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، مجھے یہاں سے آزادی دلوا سکے؟ میں بہت پریشان ہوں، 20 سال سے اس قید میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس تہخانے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جس مقصد کے لیے مجھے اس جنزاد نے یہاں بھیجا تھا، میری زندگی بدلنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے، وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑی سفید لباس میں اس لڑکی کو دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے میری آزادی مل گئی ہے۔ تم ایک مہربان لڑکی ہو، تم نے مجھے آزاد کروایا۔ اب میں ان حویلی والوں کا حشر برا کر دوں گی
کیونکہ انہوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ یہ سن کر میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، ابھی نہیں، جب میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی پھر ان سے بدلہ لے لینا، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کیا تم مجھے جانتی ہو کہ میں کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں؟ میں اسے مسکرا کر کہنے لگی، میں یہاں تمہیں آزاد کروانے کے لیے ہی آئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن جس مقصد کے لیے میں اس حویلی میں آئی تھی وہ پورا ہو گیا ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے باہر آ گئی۔ شکر تھا کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ سب لوگ خوب جشن منا رہے تھے، اور شاید یہ حویلی والوں کے جشن کی آخری رات تھی، کیونکہ مجھے اس جنزادی کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دکھائی دی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو اماں کہنے لگیں، ارے کوئی دروازے پر آیا تھا، وہ مجھے ایک عجیب سی لال رنگ کے کپڑے میں لپٹی کوئی چیز دے کر گیا ہے، کہنے لگا یہ تمہاری بیٹی زینب کے لیے ہے، اسے کھول کر مت دیکھنا، یہ صرف اس کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے اسے سنبھال کر رکھ دیا۔ دیکھو بیٹی اس میں کیا ہے۔ اماں نے جیسے ہی وہ لال رنگ کی پوٹلی نما چیز مجھے لا کر دی، میں نے جیسے ہی کھولا وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی، ساتھ ہی اس میں ایک خط لکھا تھا، یہ اس لڑکی کے نام جس نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ وہ جنزادی میری بیوی تھی۔ 20 سالوں سے میں اپنی بیوی سے دور تھا، لیکن آج اس کی وجہ سے وہ مجھے مل گئی ہے۔ اب میں اس کی ساری زندگی حفاظت کروں گا۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ اس کے بعد حویلی والوں سے انتقام لینا ہے، اور یہ انتقام میں جلد ہی شروع کر دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان پریشانی میں آ جائے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اسی وقت میں نے سامان سمیٹنا شروع کیا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی حیران تھے کہ میں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہوں۔ اماں کہنے لگیں، یہ کیا کر رہی ہے، سامان کیوں سمیٹ رہی ہے؟ میں کہنے لگی، اماں ہمیں ابھی اور اسی وقت اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا ہوگا، بس یہ ہماری آخری رات ہے یہاں۔ اماں کہنے لگیں، پھر یہ ڈھیر سارے زیورات تجھے اس نوجوان نے کیوں دیے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، دیکھو میرا دل پریشان ہے۔ میں کہنے لگی، اماں پریشان مت ہو، بلکہ یہ تو خوشی والی بات ہے، بس ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی رات میں نے گاؤں چھوڑا اور میں ایک نئے شہر میں آ گئی۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کا خوبصورت آغاز کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے لیے ایک گھر خریدا، اس کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کو شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں نے دیکھا اماں کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن آج بھی وہ یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ نوجوان کون تھا جس نے مجھے مالا مال کر دیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان حویلی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ لیکن ایک دن جب میں مارکیٹ میں سامان لینے گئی تو مجھے وہاں پر کوئی دکھائی دیا تھا۔ یہ وہی چوکیدار تھا جو حویلی میں ملازم تھا، لیکن آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گئی وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، تم وہی لڑکی ہو نا جو حویلی میں کام کرتی تھی؟ تم بھی حویلی چھوڑ کر یہاں چلی آئی، اور میں بھی اس شہر میں آ گیا اپنے خاندان کو لے کر، کیونکہ حویلی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے حویلی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر 2 سالوں میں ایسا کیا ہوا جو وہ پوری حویلی خالی ہو گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، برے کام کا برا انجام۔ دراصل حویلی والوں نے کئی سال پہلے ایک نیک جنات کو پریشان کیا تھا۔ تمہیں تو شاید اس بات کی خبر بھی نہیں، لیکن میں تو ان کے کئی رازوں سے واقف ہوں۔ وہ جو حویلی کا مالک تھا رستم علی خان، اس نے پہلے ایک جنات سے دوستی کی جو ایک شہنشاہ جنات تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس شہنشاہ جنات کے پاس دولت کے خزانے ہیں تو وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ وہ بے چین ہو گیا اس دولت کو پانے کے لیے۔ اپنی خواہش کا اظہار اس نے شہنشاہ جنات سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ساری دولت میں نے اپنی بیٹی کے نام رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا، لیکن اس کے اندر کا لالچ اور مزید بڑھ گیا تھا۔ پھر اس دن شہنشاہ جنات کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن عین شادی والے دن اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ دلہن کو غائب کروا دیا، وہ بھی ایک عامل کی مدد لے کر۔ وہ ایک جنزادی تھی جو اس نے تہخانے میں بند کروا دی تھی۔ اس نے شہنشاہ جنات سے کہا کہ وہ اسے ساری دولت دیں، تبھی وہ جنزادی کو آزاد کروائے گا۔ شہنشاہ جنات نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی، لیکن پھر بھی جنزادی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگی کہ میں اس آدمی سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر رستم خوفزدہ ہو گیا، پھر اس نے اسے آزاد کروانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔
وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے تہخانے میں قید ہو کر رہ گئی۔ لیکن رستم علی خان بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن حویلی والوں کے عیش ہو گئے تھے۔ وہ کروڑوں میں کھیلنے لگے، لیکن کب تک ان کی عیاشی قائم رہ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ سنا تھا کہ وہ جنزادی آزاد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے حویلی والوں کی ناک میں دم کر دیا۔ وہ شادی کی تقریب تھی جب اچانک ہی مالکن کی بیٹی جس کی شادی ہو رہی تھی اس کے اندر وہ جنزادی آ گئی۔ اس سے خوفزدہ ہو کر سارے مہمان وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے یہ سب کیا، کیونکہ کئی سال پہلے ایسے ہی اس جنزادی کی شادی بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے ملازم بھی وہاں سے چلے گئے۔ ایسے ہی میں بھی اس حویلی کو چھوڑ کر آ گیا۔ نہ جانے اب ان کا کیا انجام ہوا ہوگا، لیکن بہت اچھا ہوا زینب بیٹی جو تم پہلے ہی اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ بالآخر اس جنزادی کو آزادی مل گئی تھی اور میری خواہش پوری ہو گئی تھی، بہت سی دولت پانے کی خواہش۔ لیکن میں نے کوئی غلط کام کر کے یہ دولت حاصل نہیں کی تھی، رستم علی خان کی طرح۔ ابا کی وفات کے بعد مجھے غریبی سے نفرت ہو گئی تھی۔ جس طرح میں نے اپنے باپ کو کھویا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے میں اپنی ماں کو بھی کھو دوں۔ میں نے جو کیا تھا میرا دل مطمئن تھا۔ پھر ایک رات جب میں اپنے گھر لوٹ رہی تھی، مجھے بیچ سڑک پر دو لڑکا لڑکی کھڑے دکھائی دیے جنہوں نے مجھے روک لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کے چہروں پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنزاد جوڑا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، اسی لڑکی کی وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے۔ جنزاد کہنے لگا، تبھی تو میں آج اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے زینب؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، اب اگر تمہیں کبھی بھی ہماری ضرورت ہو تو بس ایک بار آنکھیں بند کر کے ہم دونوں کو یاد کر لینا۔ ہم ایسے ہی تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کی بات نے خوشی دی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی، مجھے بھی اس جوڑی کو دیکھ کر بہت خوشی ملی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرائے اور دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئے۔ میں بھی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔